الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم. عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اللہ کے حضور اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے. اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے. میں نے پاک کلام سے سورہ آل عمران یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اور جو آیا کریمہ بطور موضوع تلاوت کی، اس میں اللہ پاک احسان کرنے والوں کی اور اپنے محبوب بندوں کی 3 نشانیاں بتا رہے ہیں، 3 علامتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا محبوب ہے جو یہ 3 علامتیں رکھتا ہے. جس کے پاس یہ 3 علامتیں ہیں، کوئی اور اسے محبوب چنے یا نہ چنے، تمہارا رب اس بندے کو پسند کرتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی کا موسم ہو، خوشی کے دن چل رہے ہو، گھر میں رزق عام ہو تب بھی خرچ کرے، والضراء، اور اگر تکلیف اور تنگی کے دن چل رہے ہوں تو میری راہ میں بانٹنا بند نہیں کرتے، وہ خرچ کرتے رہتے. ان کی یہ پہلی نشانی اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تقسیم کرنا اور میری راہ میں خرچ کرنا یہ ان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے. اور جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کسی اور کے محبوب نہیں، وہ تیرے رب کے محبوب ہیں. اور دوسری نشانی اللہ پاک کی ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور آپے سے باہر نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ غصے کو اپنے اندر ہی ختم کر دیتے ہیں. جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ تمہارے رب کے محبوب ہیں. اور تیسری نشانی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اور جو غصے کو تو پی لیتے ہیں، بعض اوقات بندہ غصے کو پی جاتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا، صلح ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے رسائی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میں نے اسے معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بس صلح ہو گئی، لیکن دل سے معاف نہیں کرنا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والعافین عن الناس، اور جو لوگوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں، معافی دیتے رہتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، محبوب ترین بندوں کی نشانی. تو دوستان گرامی قدر سے نشین کر، اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں
व अनफिकू, और खर्च करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वला तुल्कू बिऐदिकुम इला तहलुका। अब मैं पहली निशानी पे बात कर रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद ना करो, हलाकत में न डालो कंजूसी करके, बल्कि खर्च करके अपने रब को मना लो, राजी कर लो। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इंसानी फितरत में है, इंसान कंजूसी करता है, जितना भी बड़ा सखी हो, वकान अल इंसानो कतूरा, इंसान कंजूस है। तो दोस्तानी गरामी कदर, पहली निशानी अल्लाह के दोस्त की ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं, अल्लाह के राह में बांटते रहते हैं। तो हमारी तबीयतों में और हमारी फितरत में ये है, हम समझते हैं कि अगर खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा, कमी आ जाएगी। अगर 10 रुपए हैं तो 5 किसी को दे दिए तो मेरे पास तो 5 रह जाएंगे, अब मेरा क्या बनेगा, मेरा कैसे गुजारा होगा। अल्लाह पाक इस पर एक मिसाल से बात कर रहे हैं। मसलो, मिसाल है सूरह बकरा में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मसलो, मिसाल है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम, जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, दिए हुए उसके माल से खर्च करते हैं, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। कमासल हब्बातिन, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हब्बातिन, एक दाना हो, अम्बतत सबा सनाबिला, अब एक दाना जमीन में डाला जाए तो वो 7 बालियां उगा लेता है, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, फिर हर बाली में अल्लाह 100 दाना भर देता है। यानी बंदा एक दाना, अल्लाह कहना ये चाह रहा है और समझाना ये चाह रहा है, मेरे बंदे तू एक दाना अपने रब की बारगाह में दे तो इसके बदले में 700 दाना तेरा रब तुझे अता कर, 700 दाना तुझे अता कर दे। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है, जिसे चाहता है, और जितना चाहता है वो बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। तो जो उसके नाम पे बांटता है, एक दाना देता है, रब करीम कहते हैं मैं उसको उस दाने को बढ़ाकर 700 दाने की सूरत में दे देता हूँ। सिर्फ 700 नहीं, अल्लाह जितना चाहता है और जिसे चाहता है अता कर देता है। और सूरह आल इमरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता कर दे। तो यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि जो बंदा मेरे राह में बांटता है और मेरी राह में खर्च करता है तो उसकी मिसाल एक दाने की तरह है। जैसे एक दाना ज़मीन में डाला तो उसने 7 बालियां उगा दी और फिर हर बाली में 100 दाना अल्लाह ने भर दिया, यानी एक दाने के बदले 700 दाना अता कर देता है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ये सूरह बकरा के अल्फाज हैं और इस आया का निशान 245 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, और अल्लाह को कर्ज हसना दो, कर्ज हसना दो। अब अल्लाह को कर्ज की जरूरत नहीं है। एक हदीस के अल्फाज हैं, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह कहता है कि मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तूने मेरी भूख को मटाया नहीं। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तुझे तो भूख लगती नहीं, तुझे प्यास कभी छूती नहीं, तुझे प्यास महसूस नहीं होती, तू हर चीज से मुबर्रा है, पाक है, हर ऐब से पाक है, या अल्लाह तुझे तो प्यास नहीं लगती, ना तुझे खाने की जरूरत, ना तुझे पानी की जरूरत। तो अल्लाह कहेगा तेरे सामने मेरा बंदा प्यासा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उसका बदला मैं तुझे अता करता, तू उसे खाना खिलाता तो उसके खाने खिलाने का अजर और बदला तू अपने रब से पाता। एक बीमार की बीमार पुरसी करता, अयादत करता, तो बदला और अजर तू अपने रब के पास से हासिल करता। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते मुझे कर्जा हसन दो, मुझे कर्ज हसन दो।
یا اللہ ہوگا کہ آپ قرضہ دیا اللہ کے راہ پہ بانٹ دیا، کسی کو دے دیا، عطا کر دیا، قرض حسن دیا، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم تھوڑا دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تیرا رب اس کا بدلہ تجھے زیادہ عطا کر دے۔ تم میری راہ میں کسی بندے کی معاونت کرو گے، مدد کرو گے، تھوڑا دو گے، میں تجھے زیادہ کر کے واپس لوٹا دوں گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ پاک وہی تنگی کرنے والا ہے اور وہی رزق کو فراخی میں بدلنے والا ہے اور وسعت دینے والا ہے۔ وہی رب کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرے نام پہ بانٹ دے، میرے راہ میں خرچ کر دے، تو تیرا خرچ کرنا یہ تنگی کا سبب نہیں بنے گا بلکہ یہ فراخی کا سبب بنے گا۔ تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا، تیرے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ پاک سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 57 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 11 کے الفاظ ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتے ہیں مجھے قرض حسن دو، یا اللہ کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، میں تمہارے رزق کو دگنا کر دوں گا، تو تھوڑا دے گا میں دگنا کر کے واپس کر دوں گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور تمہارے لیے اجر کریم بھی تجھے عطا کروں گا۔ میرے بندے تو میری راہ میں عمدہ اجر پائے گا جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، نشین کر لیں، اللہ پاک سورہ بقرہ ہی میں اعلان کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے اور جو آیت ہدیہ کروں اس کا نشان 274 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، اور جو لوگ، الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کے اجالے میں، رات ہو تب بانٹتے ہیں اور دن ہو تب میری راہ میں بانٹتے رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہر وقت میری راہ میں خرچ کرتے رہے، وہ رات کو بھی بانٹتے ہیں دن کو بھی بانٹتے ہیں۔ وہ لوگ جو دن اور رات میری راہ میں بانٹتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، سرم و علانیتاً، چھپا کے بھی دیتے ہیں اور دکھا کے بھی دیتے ہیں، اعلانیہ اعلان کر کے لوگوں میں بانٹتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سرم و علانیتاً، چھپا کے بھی دیتے ہیں اور دکھا کے بھی دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ میں انہیں اجر عطا کروں گا جو میری راہ میں بانٹتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کا کام خرچ کرنا ہے، وہ جمع نہیں کرتے، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ میرے استاد جی فرماتے ہیں کہ بیٹا جمع منع نہیں، تما نہیں، تما نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں، کبھی مال کو جمع نہیں کرنا، ہمیشہ خرچ کرتے رہنا، اللہ کے راستے میں بانٹتے رہنا، تقسیم کرتے رہنا۔ جو بندہ جتنا زیادہ تقسیم کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو اتنا بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو دن رات بانٹنے میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت بانٹتے رہتے ہیں، وہ دن اور رات نہیں دیکھتے کہ رات ہے تو دن ہو جائے تو پھر بانٹوں گا، دن ہے تو رات کا انتظار نہیں کرتے، ان کا کام ہر وقت اللہ کے راستے میں بانٹتے رہنا۔ کبھی وہ چھپا کے کسی کو پہنچا رہے ہیں اور کبھی دکھا کے پہنچا رہے ہیں، ہر وقت اللہ کے راستے میں بانٹتے رہتے ہیں۔ ان کا اجر کسی اور کے ذمے میں نے چھوڑا ہی نہیں، اب نام میرے پہ بانٹے اور اجر کسی اور سے پائے اور کسی اور کا منہ تکتا رہے، نہیں، جو میرے راہ میں بانٹتا ہے اس کا اجر بھی میں رب عطا کروں گا۔ اور اجر کیا دے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے ہر خوف اور غم سے انہیں آزاد کر دے گا۔ یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے محبوب بندے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں دل نشین کر لیں، آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے ممبر بھی نورانی ہوں گے، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، روشن ہوں گے، اور ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انہیں تک کے شہید بھی اور نبی بھی رشک کریں گے کہ یہ منزل کیسے پائی، یہ اجر اور یہ ممبر تمہیں کیسے ملا؟
ان کا ممبر اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے. یغبطہم الانبیاء والشہداء، شہید اور نبی رشک کریں گے کہ یہ منزل کیسے پائی، یہ تمہیں مقام کیسے ملا، ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کے رشک کریں گے. تو حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانیاں کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جس کو بھی دے تو اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں، طمع اور لالچ کے لیے نہیں. ان کو کسی سے طمع اور غرض نہیں، وہ کسی کو دے مال متاع دیکھ کر دوستی نہیں کرتے، اس کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کے دوستی نہیں کرتے، رشتہ داری دیکھ کے نہیں کرتے. وہ جس سے بھی تعلق وابستگی رکھتے ہیں ان کی غرض میں صرف اللہ ہوتا ہے. کسی کو عطا کرنا ہو تب اللہ کی رضا ہے، اور کسی سے چھیننا ہو تب اللہ کی رضا ہے، کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے. تو دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں ان کا کام صرف اللہ کی رضا کو پانا ہے. تو جب قیامت بپا ہوگی تو وہ جن ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے وہ ممبر بھی روشن ہوں گے، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے. ان کو تک کر لوگ نبی اور شہید رشک کریں گے، رشک کریں گے. حضور فرماتے ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے تو اللہ پاک انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ، حضور فرماتے ہیں جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب لوگ غم زدہ ہوں گے وہ بے غم پھر رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ تو دوستان انہوں نے اپنے رب سے دوستی کر لی، اللہ نے انہیں اپنا محبوب چن لیا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا. تو جب قیامت بپا ہوگی تو اس خیرات کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے، اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیں گے جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا. اور دوستان گرامی قدر جانشین کر لیں. اب یہاں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں بھائی دکھا کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو، یعنی ہر وقت میرے نام پہ خرچ کرتے رہو. تو ہم تو دکھا کے دینا ریاکاری سمجھتے ہیں. تو اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے دن کو بھی دو، یعنی دن کے اجالے میں تقسیم کرو اور رات کی تاریکی میں بھی بانٹو. لوگوں کو چھپا کے بھی دو اور دکھا کے بھی دو، دکھا کے بھی دو. اب ہر صورت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو دکھاوا ہے، جو دکھا کے دیتا ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، وہ دھوکہ ہے. اس پر بھی اللہ نے کلام کیا ہے، دھوکے پر. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقے بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو. صدقاتکم، اپنے صدقوں کو ضائع اور بیکار نہ کرو. بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور لوگوں کو ستا کر، اذیت پہنچا کر کبھی اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو ریاکاری میں خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کرنا بھی بیکار ہے، ریاکاری ہے. اور ریاکاری حضور فرماتے ہیں رائی کے دانے برابر بھی کسی نے ریاکاری کی تو اس نے شرک کیا، اور شرک ظلم عظیم ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. عزیزان محتشم یہ نشین کر لیا، میں نے کوئی پروگرام سجایا، میں نے کھانا تقسیم کرنا چاہا، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے. تو محفل سجائی تو دل میں یہ قیاس کیا کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کمال کی محفل ہے. اور لوگوں سے پھر پوچھتے ہیں ہم کیسی محفل ہوئی، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. وہ بھی آگے سے ایسے ریاکاری میں کہہ دیتے ہیں کہ لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ تو تیری باتیں ہر گھر میں چڑی ہوئی ہے، تیری باتیں لوگ کر رہے ہیں. نہیں صاحب، ذہن نشین کر لیں، آپ کا کوئی عمل بھی، ذہن نشین کر لیں اس جملے کو، کوئی عمل بھی جب اللہ کی رضا سے غافل ہو اور اللہ کی رضا میں نہ ہو تو وہ عمل بے شک نیک ہو تو ریاکاری بن جاتا ہے. اور ریاکاری اپنے آپ سے دھوکہ ہے، اور یہ اپنے رب سے ایک اعلان جنگ ہے. یہ نشین کر لیں جس نے ریاکاری کی اس نے شرک کیا، اور رائی کے دانے برابر بھی کسی نے ریاکاری کی، حضور فرماتے ہیں اس نے شرک کیا، اور شرک ظلم عظیم ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم،
اپنے صدقے بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اب کی تو خیرات ہے، بانٹا تو ہے، خرچ تو کیا لوگوں پر، لیکن اس میں کیا تھی؟ بالمن والعذا، لوگوں کو احسان جتلایا جا رہا ہے اور اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ میں تیری نمازہ پڑھا، تو میرے مسلح سے پڑھے، تو یہ جملے عام ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں، یہ آج بڑا بنا پھرتا ہے، یہ ایک وقت اس پر یہ بھی گزرا تھا، یہ تو ہم سے مانگتا تھا، ہم سے لے کے کھاتا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں احسان جتلا کر اور لوگوں کو اذیت پہنچا کر اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس ریاکار کی طرح جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن دھوکے دکھلاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور نہ اس کا ایمان آخرت پر ہے، جو دکھلاوے میں بانٹتا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، ایک پتھر، چکنا پتھر ہو اور اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو بارش تیز چلے اور اس مٹی کو دھو ڈالے، اس کی خیرات ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر مٹی۔ دوستانی گرامی کا درجہ نشین کر لیں، ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کے الفاظ، آیت نمبر 271 کے الفاظ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، صدقے دو ظاہر، دکھا کے دو، دکھا کے دو، فنعم ہی تو اچھی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے جو دکھا کے دیتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، دکھا کے دیتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر چھپا کے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، یعنی دکھا کے دینا اور چھپا کے دینا دونوں صورتوں میں بہتری ہے، اچھا کام ہے۔ تو پھر ریاکاری کیا ہے؟ اور یہاں تک تو اللہ کہہ رہا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس بدلے میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں بانٹتے رہو، کبھی دکھا کے بانٹو، کبھی چھپا کے بانٹو، ہر وقت اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ تو دوستان گرامی قدر، قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں دکھلاوا نہ کرو، یہاں تو دکھا کے بانٹنے کا حکم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دکھا کے بانٹتا ہے وہ بھی اچھا ہے، اور جو چھپا کے بانٹتا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے دوسری آیت میں کہ ریاکاری کر کے اپنے مال ضائع نہ کرو دکھلاوے میں۔ اب دکھلاوا پھر کیا ہے؟ اور ایک جگہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ رات کو بھی بانٹو اور دن کے اجالے میں بانٹو، سرًا و علانیۃً، چھپا کے بھی بانٹو اور دکھا کے بھی بانٹو۔ تو پھر ریاکاری کیا ہے؟ آؤ دوستان گرامی قدر، قرآن جسے ریاکاری کہہ رہا ہے اس پر تھوڑی ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں۔ ریاکاری یہ ہے کہ آپ کے بانٹنے کا تعلق دنیا سے ہو۔ ریاکاری یہ ہے آپ جو چیز بانٹ رہے ہیں اس کا اجر اور ثواب آپ کے دل میں بندے ہوں کہ یار بانٹوں گا تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے چودھری صاحب، کیا تم نے خرچ کیا ہے، کیا بانٹا ہے، لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جس کے بانٹنے کا تعلق اللہ کی ذات سے نہ ہو، دنیا سے ہو، لوگوں سے ہو، چاہے وہ چھپا کے بانٹے تو لوگ یہ کہیں، دل میں یہ قیاس ہو، یہ خیال ہو، یہ تصور ہو کہ لوگ کہیں گے چودھری صاحب تو چھپا کے بانٹتے ہیں، چودھری صاحب تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، میرے گھر آ کے پہنچا دیا۔ اب دل میں خیال ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ میری تعریفیں کریں گے کہ چودھری صاحب چھپا کے بانٹتے ہیں، رات کی تاریکی میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تاریکیوں کو نہیں دیکھتا، زہر کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اشکال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے، نہ اسے تمہارے مال سے غرض ہے، نہ شکل سے غرض ہے، تو پھر کس بات سے غرض ہے؟ تو دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت میں کیا چل رہا ہے، وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اب دل کا تعلق اگر دنیا سے ہے چھپا کے دے
तब भी रियाकारी है, दिखा के दे तब भी रियाकारी है। अब दिखाना और छुपाना एक ही है, लेकिन क्योंकि मकसद में दुनिया है, अब दुनिया की तलब है, दुनिया के लिए है, अब दुनिया की रजा के लिए है कि लोग वाह वाह करेंगे, लोग आशीष करेंगे, लोग खुश हो जाएंगे, लोग राजी हो जाएंगे, लोग मेरे इस अमल पर तारीफें करेंगे और मेरी मदासराई करेंगे। तो दोस्तान गिरामी कदर से नशीन कर लो, जो मदासराई के लिए, जो लोगों की तारीफ के लिए, चाहे छुपा के दे, तारीख रात में दे, एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चले, लेकिन देने का तल्लक दुनिया हो, दुनिया से वाबस्तगी हो, दुनिया को राजी करना हो, दुनिया की खुशनुदी के लिए हो, अल्लाह की रजा ना हो, तो वो रियाकारी है। चाहे दिखाता फिरे, बांटता फिरे, लोगों को दिखा दिखा के बांटे, ऐलान करके बांटे, सिर्रम व अलानियतन, ऐलान करके बांटे, लेकिन बांटने का मकसद कि कोई ऐसा भी हो तो रश पड़ जाए और कोई ऐसा भी आ जाए कि जिसको मांगने में दिक्कत होती है, वो किसी के आगे हाथ फैलाने में तकलीफ महसूस करता है, तो रश में वो भी आके अपना हिस्सा ले जाएगा। तो उस नीयत में ये था कि मैं लोगों में तकसीम करूं, तो जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा वो भी पहुंच जाएं, उनके पास भी अल्लाह का दिया हुआ माल पहुंच जाए और उनके बच्चों के पेट भी भर जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम नशीन कर ले, जो जिसकी तकसीम का ताल्लुक अल्लाह की रजा से हो, अल्लाह की मंशा से हो, चाहे वो दिखा के दे चाहे वो छुपा के दे, इस तकसीम पर अल्लाह राजी है, अल्लाह खुश है। आओ दोस्तानी गरामी कदर, आज मैं और आप बांटते हुए, मैं एक मिसाल से बड़े दिल के दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हम देग बनाते हैं और कहते हैं ये अल्लाह के नाम पे बांट रहे हैं और चौधरी साहब को अलहदा कर रहे हैं। चौधरी साहब तो पहले ही खाते रहते हैं। जिन चौधरी साहब को तुम बड़े अच्छे अंदाज में खिला रहे हो, ये तो खाते रहते हैं, इनके पास तो पैसा है, माल मता। इन चौधरी के लिए तो बोटियां भी अलग होती हैं और अलग से उसे दिया जाता है। चौधरी साहब आप नहीं, आप बाद में खाएंगे। ये चौधरी साहब के नसीब में तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है, ये तो पहले ही खाते रहते हैं, लेकिन चौधरी साहब को फिर अलहदा कर लेता है और दूसरों को डांट भी पड़ रही होती है, हट जाओ पीछे, आपको तमीज ही नहीं, आपको तहजीब ही नहीं। नहीं साहब, नशीन कर ले, अब बांट उसके नाम पे रहे हो और प्यार से मोहब्बत से बांटो और ये तकसीम और फर्क खत्म कर दो। जब बांटना उसके नाम पर है तो दोस्तान ग्रामी कदर, हम तो बांटते भी हैं तो दिल में ये आस होती है, जिस घर से आने की उम्मीद हो उसे दिया जाता है और जहाँ से आने की उम्मीद ना हो उसे दिया ही नहीं जाता। इनको तो पहले ही बड़ा दिया है, ये तो वापस करते ही नहीं। मैंने कि इनके घर ये चीज़ भेजी थी, दोबारा इन्होंने ये बनाया भी था और मुझे नहीं भेजा था। तो हमारे भेजने का और बांटने का मकसद दुनिया होता है। तो जिसके ताल्लुक दुनिया से हो वो रियाकारी है और रियाकारी शिर्क है, ये नशीन कर लें। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाक़या सुनाते हैं। एक बंदा था, वो चटियल मैदान में खड़ा था, एक मैदान में खड़ा था और मैदान पे खड़ा उसने क्या देखा कि एक बादल है और बादल से आवाज़ आ रही है कि जा फलां बिन फलां के बाग में बरस, फलां बिन फलां के बाग में बरस जा। अब बादल से आवाज़ आई तो वो बंदा उस बादल के पीछे पीछे, बादल आगे आगे, वो एक पथरीले इलाके में उसने पानी बरसाना शुरू कर दिया। वो एक पानी ऐसा जमा हुआ नालियों से नाले में आ गया, वो नाले के जरिए पानी आगे आगे, तो पानी एक जगह रुका तो वहाँ एक बंदा कुदाल उठाए एक नाली बना रहा था। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही नाम बताया जो उसने बादलों से सुना था। तो जब नाम बताया उसने कहा वजह क्या है इस रहमत की और अल्लाह के खास कर्म की वजह क्या है? वो कहता है जब मैं इस बाग से रोजी हासिल करता हूँ सबसे पहले 1/3 अपने रब के नाम की बांटता हूँ। ये बारिश हुई अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़े दर्द की बात रख रहा हूँ। ये बारिश हुई, बारिश में लोग तड़प रहे थे और कितनों के घर उजड़ गए और आप देखेंगे लोग एक दूसरे को
واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بتا رہے تھے یہ دیکھو کہ دیواریں گر، اور میں نے دیکھا، میں جا رہا تھا راستے میں، میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا پانی میں کھڑے ہو کے، لوگوں کے اجڑنے کی داستان پر اپنی ویوز چاہ رہا تھا۔ دوستان گرامی قدر، امت کس دانے پہ کھڑی ہے، اور اتنے طوفان اور عذاب کے باوجود، اور میں اور آپ اپنے گریبان میں جانتے ہیں کسی ایک بندے نے بھی اپنے رب کی بار میں استغفار کیا ہو، ایک رات جاگ کے گزاری ہو، یا اللہ مسلمانوں پہ یہ عذاب پڑ رہا ہے۔ کیسا ماحول آ چکا ہے صاحب، کسی ایک بندے نے 2 نفل ہی پڑے ہوں، یا اللہ یہ بارش بھی عذاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، لیکن نہیں صاحب، ہم تو بدل چکے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور میں ذمہ داروں سے سوال کرتا ہوں، آج تو برداشت کر لیا، کتنی اجڑی ہوئی بستیاں ہو گئی، اور کتنے لوگ زوال پذیر ہو گئے، کھانے سے بھی تنگ ہو گئے، کاش کہ تو نے اچھر نکالا ہوتا تو یہ عذاب نہ پڑتا۔ دوستان گرامی قدر، آپ عشر کا پوچھیں ذمہ دار سے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ عشر کتنا نکالا۔ بڑے افسوس کی بات ہے صاحب، آپ نماز کا کسی کو کہیں تو بڑے افسوس کی بات، اور درد کا، دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نماز کا پوچھیں تو آپ کے کئی گاؤں میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ کبھی یہ چیک کرنا، اور اس پر چیک اس لیے نہیں کرنا کہ تنقید کروں گا، ان پر کیچڑ اچھالوں گا، ان پر انگلیاں اٹھاؤں گا، اس لحاظ سے کہ یار میں انہیں اصلاح کروں گا، ان کی اصلاح کروں گا۔ دوستان گرامی قدر، اپنے گاؤں میں چیک کرنا، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو نماز ہی نہیں آتی۔ صاحب ذہن نشین کر لیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم اپنا احاطہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج عشر کا پوچھیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ عشر کتنا ہوتا، اور یہ بھی کوئی ہم پر فرض ہے، آپ میلاد کرائیں، محفل ذکر سجائیں، سیرت کانفرنس کریں، صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں، جو بندہ عشر کھا کے بیٹھا ہے، جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، اب خیرات کرے، صدقہ کرے، صدقہ خیرات کرے، دن رات بانٹتا پھرے، اس کا بانٹنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اللہ تو وہ مال قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو۔ اب تو ہم نے برداشت کر لیا نا، اب تو اپنی تباہی کا تماشا دیکھتے رہے۔ کاش کے ذمہ دار نے عشر نکالا ہوتا، کاش کہ ہم ایسا کیا کرتے کہ اللہ پاک ہم پہ راضی رہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جس نے رو کر یہ دن گزارے۔ یہ عذاب کے دن تھے، اور ابھی بھی وہ عذاب چل رہا ہے۔ کبھی ہم نے رات کو اپنے رب کبریا کی بارگاہ میں دعا کی، ہم تو تنقید کرتے ہیں یہ کنگ، یہ بادشاہ کا قصور ہے، یہ بادشاہ ایسے ہیں، حالات ایسے ہو گئے۔ نہیں صاحب، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے۔ اللہ والے کہتے ہیں بیٹا جب تکلیف گھیر لے تو کسی کو نہ دیکھا کرو، اپنے اعمال کو دیکھا کرو، تم کس اعمال کی وجہ سے گرفت میں ہو، کس وجہ سے پکڑے جا رہے ہو۔ آج لوگ بس جادو ٹونے میں لگا دیتے ہیں، اور مجھ جیسے نکمے پیروں کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ پیر بھی انہیں بانے سے اسی طرف لگا دیتے ہیں۔ صاحب اللہ سے ویسے ہی ہم دور کرتے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اللہ سے وابستگی کریں، تعلق کریں۔ اللہ والے تو اس حال میں ہوتے ہیں، اگر وہ نیزہ دمشق پر بھی ہوں تو وہ اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ ان کو تو نیزہ دمشق بھی تکلیف نہیں دیتا، وہ تو تلوار کے سائے میں سجدہ کر کے راضی ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو سارا کنبہ قربان کر کے راضی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جان دی دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا حق ادا نہ ہو۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ نشین کر لے، آج ہم اللہ کی رضا کے لیے بانٹتے ہو۔ آج بھائی نے دیر پکائی، میلاد کرایا، ایمان سے یہ وہ باتیں جو مشکل ہیں، تھوڑی مشکل باتیں ہیں۔ آج بھائی نے میلاد کرایا، لوگوں کو بلایا، بڑے بڑے علماء بلائے، مجھ جیسے کو بھی بلایا، اور بڑی تقریب کی، بڑے لوگ آئے، اعلانات کیے، اشتہارات سج گئے۔ ایمان سے اس نے ساتھ پڑوس میں بہن بیٹھی ہے اس کو بھی بلائے،
اس کا بھی خیال کیا کہ وہ بھوکی مار رہی ہے یا اس کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام ہے؟ حضرت فاروق اعظم ایک دن نکلے گشت، اب 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، ایک گھر سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، تڑپ اٹھتے ہیں اور دستک دیتے ہیں بچے اور پوچھتے آواز آئی کون؟ آپ کہتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون کی آواز تھی، اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر تڑپ اٹھے، کہا عمر کی جان کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا عمر کیسا حاکم ہے اس کو محکوم کا پتہ ہی نہیں۔ یہ بچے، میں نے ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، اس میں پتھر ہے، پانی ہے، ان کو بہانے سے سلا رہے ہیں، بیٹا یہ پک جائے گا تو تجھے جگا دوں گی۔ حضرت فاروق اعظم تڑپ اٹھے، وہیں سے واپس لوٹے اور ساز و سامان اکٹھا کیا، کھانے پینے کی اشیاء، اور چل پڑے۔ جب چلے تو آپ کا غلام کہتے عمر میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا کل قیامت میں وہ تو میرا اٹھائے گا کہ نہیں، وہ تو اپنا اپنا ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر چل پڑے، اس خاتون کے پاس آئے اور آپ نے ہیلپ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم آگ جلانے میں پھونک مارتے رہے تاکہ تیز جلے اور ہنڈیا جلدی پک جائے اور بھوکے بچوں کے پیٹ میں جلدی کھانا جائے اور ان کو قرار آ جائے۔ تو جب کھانا پک گیا تو بچوں نے کھانا کھا لیا تو حضرت عمر کونی اور گھٹنوں کے بال چلے جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، اور بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ دیکھا ماحول تو بھوک بھی ختم ہو گئی اور یہ حالات دیکھ کے تو خوش ہو گئے۔ مسکراتے بچوں کو دیکھ کے حضرت عمر کہنے لگ پڑے خاتون عمر کو معاف کر دے۔ وہ کہتی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ آپ پھر کہتے ہیں عمر کو معاف کر دے، عمر بھی تو ایک انسان ہے، اس سے بھول ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، معاف کر دے۔ وہ کہتی نہیں معاف کرنا۔ اے طرفدار عمر، تو ہے کون جو اس کی طرفداری کر رہا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ عمر میں ہوں۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آج کوئی سردار جا کے گھومتا ہے، آج دیکھتا ہے کوئی بھوکا بیٹھا ہے، آج رعایا کے بندے بھوکے بیٹھے کو پتہ ہی نہیں کرتا، بیمار پڑے ہو کوئی عیادت نہیں کرتا۔ بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھنسی اتبادا۔ آج تو ہم نے غریبوں کے مال پر بھی ڈاکہ ڈال دیا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ کو زمین دی، آپ نے اس زمین سے عشر نہ نکالا، آپ نے اپنی فصل کو ہڑپ کر لیا اور سارا کا سارا مال اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ اس کا بدلہ دیکھیں، یہ عذاب کی صورت ہم پر ہے۔ یہ جتنے بھی ذمہ دار بیٹھے ہو، آپ سے میری درخواست ہے، عشر اپنے اوپر فرض ہے۔ یہ کسی چودھری کی بات نہیں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں، یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن صاحب قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا فیصلہ ہے کہ عشر دیا کو ایمان سے۔ آج ہم جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے، اور دیوانگی میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، کلام میں قول میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اپنے نبی پر تو جانے بھی فدا، لیکن دوستان گرامی قدر وہی نبی کہے کہ عشر نکالا کرو، وہی نبی اور وہ قرآن کہے جسے سچی کتاب مانتے ہیں، وہ قرآن کہے کہ عشر دیا کرو، ذمہ دار عشر کھا گئے۔ کتنے ذمہ دار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، ہم عشر نکالتے ہیں، زکوٰۃ پر پہرا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جب تک غریبوں کے مال پہ ڈاکہ پڑتا رہے گا آپ کی رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ یہ تو مال کی میل ہے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اللہ تو وہ کہہ رہا ہے جو تمہارا بھی ہے، عشر تو ہمارا ہے ہی نہیں، جو تجھے میں نے مال دیا اس میں بھی خرچ کیا کرو۔ حضرت مولا علی شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، عزیزان محتشم 3 دن گزرے تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں باہر نکلا تو ایک غار کے دانے سے گزرا، ایک غار کے دانے سے گزرا تو وہاں کرانے کی آواز آئی، تڑپنے کی آواز آئی، تو میں نے دیکھا بندہ تڑپ رہا ہے یا جانور ہے، اب ایسے کرا رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ میں غار میں گیا تو اس بندے کے بازو بھی نہیں تھے اور پاؤں بھی نہیں تھے،
میں تڑپ اٹھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا بندہ خدا کیوں رو رہے ہو؟ اور تجھے تمہارا حال؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا میرے ہاتھ نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں رو رہا کہ میرے پاؤں نہیں ہے۔ کہا پھر کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہا میرا مائی بچھڑ گیا ہے، 3 دن سے نہیں آ رہا، یا کسی تکلیف میں ہے یا وہ دنیا کو چھوڑ گیا ہے۔ تو حضرت امام حسن اس سے احوال پوچھتے ہیں، احوال پوچھتے ہیں وہ کیسے تھے، کس انداز کے تھے، ان کا انداز کیا تھا، انداز تکلم کیا تھا، بولنے کا انداز کیا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ تو جب اس نے بتایا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے بابا تھے۔ وہ بندہ کہتا ہے وہ ہر روز آتے اور مجھے کھانا کھلاتے اور میری خاطر مدارت کرتے اور مجھ سے اجازت لے کے واپس جاتے، کبھی انہوں نے میرے اجازت کے بغیر باہر نہیں کیے اور میرا خیال رکھتے اور مجھے کھانے کے وقت آ جایا کرتے اور مجھے کھانا کھلایا کرتے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، یہ نشین کر لے، یہ نشین کر لے، وہی علی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب کی طرف دھیان رکھتا ہے، جس کا دھیان کبھی بھی اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج پرکھیں کتنی خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے اوس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کبھی ہم نے خیال کیا، کبھی ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے گشت کیا، کوئی مانگنے بھی آ جائے تو ہم نشانہ بناتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مانگنا شروع ہو گئے، بھکاری بن گئے۔ محنت کرو ایمان سے۔ میں اپنے اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ میرے گاؤں میں اور جو اور کسی گاؤں سے آئے ہیں ان کے بھی حالات یہی ہیں، اور بڑی بھی تنخواہ ہو تو 15,000 سے اوپر نہیں ہے۔ اب 15,000 میں ایک بندہ کیسے ماہ گزار رہا ہوگا، اس کا کیسے گزارا چل رہا ہوگا؟ کبھی ہم نے خیال کیا ان کے لیے؟ کبھی ہم تڑپے روئے؟ یہ نشین کر لے۔ اس واقعے کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اسی واقعے نے مجھے اس طرف توجہ دلوائی اور میں اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرف میں نے موو کیا اور اپنا آبجیکٹ یہ بنا لیا، مقصد یہ بنا لیا کہ اب اپنے آخری سانس تک لوگوں کے لیے محنت کرنی۔ عزیزان محتشم، واقعہ کیا تھا؟ ایک بندہ ہے، وہ سڑک کنارے کھڑا ہے، سڑک کنارے کھڑا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے کوئی جو میرے بچے کو ہاسپٹل لے جائے، ہے کوئی جو میرے بچے کا سہارا بنے، ہے کوئی اس کو ہاسپٹل لے کر کوئی دوائی لے دے۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے، ہر ایک اس کی طرف دیکھتا اور منہ سائڈ پہ کر لیتا، اپنا رخ تبدیل کر لیتا۔ ایک سائیکل والا گزرا، اس نے کہا تو میری طرح غریب ہے، تیرا کون سا پٹرول خرچ ہونا ہے، تو ہی مجھے لے چل اور میرے بچے کو کہیں ہاسپٹل پہنچا دے، میرا بچہ مر رہا ہے۔ عزیزان محتشم، وہ سائیکل والا بھی پاس سے گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائیکل والا کہتا ہے میں جب واپس لوٹا تو اب اس کے الفاظ بدل گئے تھے، اب وہ ہاسپٹل کی آواز نہیں لگا رہا تھا، اب وہ کہہ رہا تھا ہے کوئی جو میرے بیٹے کو کفن، ہے کوئی جو میرے بیٹے کو کفن دے۔ اب اس کی آواز سن کے میں لرز گیا، تڑپ اٹھا، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے نہ دیکھا کیا ہے، میں اسے دیکھ کے چلا آیا۔ جو ہی میں اس کو دیکھ کے آیا، عزیزان محتشم، کہتا میں واپس لوٹا تو اللہ پاک نے دن ہی بدل دیے۔ مجھے کیا خبر تھی؟ یہاں پہ مجھے میرے اپنے جد امجد کا قول یاد آ گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگ رزق محنت میں تلاش کرتے ہیں، اللہ کا رزق خیرات میں ہے۔
یہ خیرات میں چھپا ہوا ہے۔ کہتا میں نے اسے دیا اور واپس بھاگ اٹھا، اسے خبر نہ ہو کہ میں بھی تیرے بچے کے پاس سے گزرا ہوں اور تیرے رونے کی آواز میں نے بھی نہیں سنی۔ تو میں نے اسے دیے اور بھاگ اٹھا۔ اللہ نے دن بدل دیے۔ یارو وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن اسے کوئی خبر نہ دے میں وہی ہوں جو تیرے پاس سے بے خبری میں گزر گیا۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، پرکھیں، دیکھیں۔ آج بہن بھوکھی ہو یہ حج پہ چل پڑتا ہے، بہن بھوکھی ہو یہ عمرے کے سفر کر رہا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہے، کوئی تکلیف میں ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جن کے پاس پیسہ ہے اللہ ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ لوگوں وانفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جن کے پاس ہے وہ خرچ کرو۔ آؤ آج تم خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ کہتا ہے بدلہ میں اضافہ کرتا جاؤں گا، تم بانٹتے جاؤ میں بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بندے کا وعدہ نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر میں نے اس واقعے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر کے کہا یا اللہ مجھے ساری زندگی اس کام پر لگا دے اور مجھے اس کام اور لوگوں کی خدمت پر لگا دے۔ تو دوستان گرامی قدر آپ نے بھی دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے بزنس شروع کیا ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، میرے گاؤں میں 15,000 میں گزارا کیسے ہو رہا ہوگا، ان کے حالات دیکھیں، ان کی بیویاں لوگوں کے گھروں میں مانگنے آتی، وہ 15,000 میں گزارا کیسے ہوتا ہوگا۔ میں نے کئی بیویوں کی یہ درخواستیں سنی کہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں، ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، ہم تو بس اپنی تکلیفوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، کسی کی بڑی تکلیف کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب جس کے گھر میں آٹا نہ ہو اس کی تو اس کے کرب کی حالت ہوتی ہے، دوزخ کا سما ہوتا ہے، اس کے بچے کہتے ہیں بابا ہم بھوکے ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر اس بات میں لگ جاؤ، آؤ لوگوں کی خدمت میں لگ جاؤ، آؤ لوگوں کی خاطر مدارت کرتے رہو، آؤ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ آپ لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے، آپ کا رب آپ کی دیکھ بھال کرے گا، وہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں، ایک چھوٹا سا زمیندار، 4.5 ایکڑ میری زمین ہے اور میں لینڈ لاڈو جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، بس ایک التجا تھی کہ اللہ تیرے نام پہ بانٹتا رہوں۔ جب سے اس کے نام پہ بانٹنا شروع کیا ہے اس نے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے رزق امن آتا ہے میری طرف، جب میں تنگ ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا وہ بنا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بہانہ میری طرف سے ہے، دینے والا صرف وہی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ کہتا ہے جا فلاں بن فلاں کوئی مدد کرا، اس کے ساتھ تعاون کرا۔ آؤ یہ سارے تعاون اور یہ ساری شفقتیں آپ پر تب ہوں گی جب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ خرچ کریں، بانٹتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، اللہ کے نام پہ لٹاتے رہیں اور اس میں جھجک نہ کریں، خوف نہ رکھیں، ڈر نہ رکھیں، بلا جھجک بانٹتے رہیں، سودا کر لیں۔ میں نے ایک دفعہ کیا تھا، ایک دفعہ چیک کرنے کے لیے کہ یا اللہ مجھے 20,000 روپے کی ضرورت تھی، 20,000 کی، اور میرے پاس 2-4 ہزار روپیہ تھا، 2,000 میں نے اپنے رب کے نام پہ بانٹ دیا، اب مجھے تو 20,000 چاہیے تھے۔ یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، اور میں نے اپنے رب سے کہا مجھے 20,000 چاہیے، میں نے تیرے نام پہ 2,000 دیا، مجھے 20,000 چاہیے اور تجھ سے چاہیے۔ مانا وہ بنا دیتا ہے جیسا بھی بنائے، ٹھیک 2 گھنٹوں میں چاہیے، اور 2 گھنٹوں سے پہلے اس نے میری مدد کر دی۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، بانٹتے رہیں، کوئی نہ کوئی سائیکل والا اور کوئی نہ کوئی وہ اپنے بچے کی لاش لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوگا۔ آؤ دوستان گرامی قدر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
इरशाद फरमाते हैं कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी मैंने ये लगा दी है, वो हर वक्त लोगों की हाजत रवाई करते रहते हैं, हर वक्त मदद में लगे रहते हैं। आप मदद करते रहें, अल्लाह बदले में आपकी मदद करता रहता है। अल्लाह पाक मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।